کھیلتا ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ جہاز ہے، لیکن اس میں جہاز کی اصلیت ہے، حقیقت ہے، اور یہ جو بچہ کھیلتا ہے یہ صرف نام کا جہاز ہے، اس میں حقیقت جہاز کی نہیں ہے۔ تو اس دور کے جو مسلمان تھے ان میں مسلمانیت کی اصلیت تھی، حقیقت تھی۔ آج ہم نام کے مسلمان رہ گئے، حضور علیہ السلام کی سنتوں سے دشمنی، آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو ہم نے ٹھکرا دیا، اور ہم کہہ رہے ہیں آج ہمارے اوپر دوسری قومیں مسلط ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں آج بھی وقت ہے، آج بھی یہ عہد کر لو کہ اس محفل میں اللہ کے فرشتے بھی نوٹ کریں گے کہ آج کے بعد ہم حضور علیہ السلام کی سنتوں کے ساتھ لڑائی ختم کریں گے اور نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے۔ کرو گے بھائی؟ آپ نے عنوان رکھا ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عنوان بڑا پیارا عنوان ہے، یہ عنوان بڑا عجیب عنوان ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو، مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو چنا ہے، حضور علیہ السلام کو چنا ہے، صرف آپ علیہ السلام کو نہیں، آپ علیہ السلام کے لیے آپ علیہ السلام کے قبیلے کو بھی چنا ہے، آپ علیہ السلام کے خاندان کو بھی چنا ہے، آپ علیہ السلام کی قوم کو بھی چنا ہے، آپ علیہ السلام کے علاقے کو بھی چنا ہے، آپ علیہ السلام کی زبان کو بھی چنا ہے، آپ علیہ السلام کی امت کو بھی چنا ہے، آپ علیہ السلام کے قرآن کو بھی چنا ہے، آپ علیہ السلام کی ازواج کو بھی چنا ہے، آپ علیہ السلام کی بیٹیوں کو بھی چنا ہے، آپ علیہ السلام کے دامادوں کو بھی چنا ہے، آپ علیہ السلام کے سسرال کو بھی چنا ہے، آپ علیہ السلام کی جماعت کو بھی چنا ہے۔ اللہ نے ساری چیزیں چن کر دی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ اللہ نے مجھے چنا ہے اور میرے لیے میرے یار چنے ہیں۔ نبی کے یار کون ہیں؟ سارے نہیں ماننے والے، سارے نہیں ماننے والے۔ ہم نے دیکھا اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے سب کو معجزات عطا کیے، لیکن حضور علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ بھی تمام معجزات میں سے چنے ہوئے معجزات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے فرمایا یہ رسول ہیں، ہم نے ان پر بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، اور رسولوں میں جتنے بھی رسول آئے سارے رسول عظمت والے ہیں، سارے رسول عزت والے ہیں، شان والے ہیں، مقام والے ہیں، رفعت والے ہیں، لیکن ان میں آمنہ کے لال آئے تو ان کے ایک ایک کمال کو دیکھا، تمام نبیوں سے بڑھ کر ہمارے نبی نظر آئے۔ آپ دیکھیں ذرا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے ایسا چنا، ایسا چنا کہ ہر چیز چن کر دی۔ آپ علیہ السلام کے معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے چن کر دیے۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، بڑی عظمتوں والا پیغمبر ہے، بڑی شان والا نبی ہے، کہ جب فرعون کا لشکر پیچھے ہے، آگے چلتے چلتے جب دریا آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی دریا پہ مارتے ہیں، تو لاٹھی جب دریا کو لگتی ہے، لگنے کے بعد اثر دکھاتی ہے اور بہتے دریا پہ راستے بن جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ موسیٰ کا معجزہ ہے، یہ حضرت موسیٰ کا کمال ہے، شان ہے، عزت ہے، رفعت ہے، بلندی ہے، لیکن ہمارے نبی حضرت موسیٰ کے بھی امام نظر آئے، وہاں لاٹھی دریا کو لگ کر اثر دکھاتی ہے اور یہاں انگلی چاند کو لگی نہیں، یہاں انگلی چاند کو لگی نہیں، وہاں لاٹھی دریا پہ لگی ہے، پھر اثر ہوا ہے، یہاں انگلی چاند کو آواز آنی چاہیے، انگلی چاند کو لگی نہیں ہے۔ پتا چلا جہاں موسیٰ کی لاٹھی لگ کر اثر دکھاتی ہے وہاں اشارہ مصطفیٰ کافی ہے۔
کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے. تو ہمارے نبی چنے ہوئے ہیں یا نہیں؟ ہمارے نبی کا معجزہ چنا ہوا ہے یا نہیں؟ ہم نے دیکھا واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی عظمتوں والے ہیں. ان کو جو اللہ نے معجزہ دیا کہ لاٹھی دریا پہ لگی ہے، راستے بنے ہیں، یہاں انگلی چاند کو لگی نہیں، اشارہ ہوا، چاند دو ٹکڑے ہوا. ہم مانتے ہیں اگر لاٹھی لگ کر اثر دکھائے تو اس کو حضرت موسیٰ کہتے ہیں. جہاں اشارہ پہنچے چاند دو ٹکڑے ہو جائے اسے محمد عربی کہتے ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہمارے نبی بڑی عظمتوں والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں. اللہ نے حضور علیہ السلام کو جو معجزات دیے ہیں وہ بھی بڑے اعلیٰ ہیں. ذرا دیکھیے، جن کو دیکھ کر عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں پتہ نہ چلے، جس کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ ڈالیں پتہ نہ چلے، اسے حضرت یوسف کہتے ہیں. اور جس کے حسن کو دیکھ کر صحابہ گردنیں کٹوا دیں انہیں محمد عربی کہتے ہیں. ہمارے نبی بڑی عظمتوں والے ہیں، ہمارے نبی بڑی شان والے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے مطابق بیابان میں چھوڑ دیا، بیابان میں چھوڑ دیا. جنگل ہے، ویرانہ ہے، بی بی ہاجرہ ساتھ ہے اور پانی نہیں. بیٹا بچپن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کو زمین پہ سلا کر بی بی ہاجرہ کبھی یوں صفا پہ دوڑ رہی ہے، کبھی مروہ پہ جا رہی ہے، کبھی صفا پہ جا رہی ہے، کبھی مروہ پہ جا رہی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یوں ایڑی زمین پہ لگائی اور اللہ نے زمین کو پھاڑ دیا، آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا. اور زور سے تھکے تو نہیں ہو؟ تھک تو نہیں گئے؟ ایڑی زمین پہ لگی اور آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا. ہم کہتے واہ اسماعیل واہ، یہ تیری عظمت ہے، یہ تیری شان ہے، یہ تیرا کمال ہے، یہ تیرا معجزہ ہے. تیری ایڑی زمین پہ لگی، زمین سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا. لیکن ہم نے جب اپنے محبوب کو دیکھا وہ حضرت اسماعیل کے بھی سردار نظر آئے. یہاں ایڑی زمین پہ لگی تو پانی ایڑی سے نہیں زمین سے نکلا، پانی ایڑی سے نہیں زمین سے نکلا. اور مقام حدیبیہ پہ 1450 صحابہ حضور کے ساتھ تھے اور پینے کے لیے پانی نہیں تھا. آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا مشکیزوں میں جو پانی ہے ان کو جمع کرو. ذرا قطرہ قطرہ جمع کیا، ایک پیالہ بنا، ایک پیالہ بنا. اب پینے والے 1450 پیالہ ایک ہے، پینے والے 1450 پیالہ ایک ہے، وضو کرنے والے 1450 پیالہ ایک ہے. جب وہ پیالہ پانی کا حضور علیہ السلام کے سامنے آیا، آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیاں اس پیالے پہ رکھی، اپنا ہاتھ اس پیالے میں ڈالا. صحابی روایت کرتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کی انگلیوں سے پانی ایسے جاری ہوا جیسے چشموں سے جاری ہوا. وہاں ایڑی زمین کو لگی ہے، پانی ایڑی سے نہیں زمین سے نکلا ہے. اور یہاں ہاتھ پیالے کو لگا ہے، پانی پیالے سے نہیں ہاتھ سے نکلا ہے. ہمارے نبی بڑی عظمتوں والے ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہمارے نبی بڑی عظمتوں والے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب ارنی، اے میرے مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں.
حضرت موسیٰ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو گئی، یہ طلب پیدا ہو گئی کہ میں اللہ کا دیدار کروں۔ یہ حضرت موسیٰ کی عظمت کی دلیل ہے، شان کی دلیل ہے، مقام کی دلیل ہے۔ حضرت موسیٰ کی عزت کو سلام کرتے ہیں، مرتبہ مقام کو سلام کرتے ہیں، لیکن جب محمد عربی کی باری آئی، یہاں حضرت موسیٰ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کو دیکھوں، لیکن جب حضور کی باری آئی تو رب چاہتا ہے محمد مجھے دیکھے۔ چیر پہ جلیل، جاؤ محبوب کو عرشوں پہ لے آؤ میرا دیدار۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہمارے نبی بڑی عظمتوں والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں معجزات کا اگر تقابل دیا جائے تو رات ختم ہو سکتی ہے، یہ تقابل ختم نہیں ہو سکتا۔ ہر جگہ حضور کو اللہ نے بلندی عطا کی ہے، معجزات بھی اعلیٰ عطا کیے ہیں، قوم بھی اعلیٰ عطا کی ہے، قبیلہ بھی اعلیٰ عطا کیا ہے، نسب بھی اعلیٰ عطا کیا ہے، قرآن بھی اعلیٰ عطا کیا ہے، امت بھی اعلیٰ عطا کی ہے، اور یار بھی۔ اور خود حضور نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ اللہ نے مجھے بھی چنا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا ہوا ہے۔ اور جو اللہ کے چنے ہوئے ہوں وہ کبھی غلط ہو سکتے، کہتے ہیں جی صحابی کو اگر نہ ماننا کفر ہے تو ان صحابہ کے بارے میں کیا کہو گے جو ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ ذاکر کہتا ہے کہ اگر صحابہ کو نہ ماننا کفر ہے تو ان صحابہ کو کیا کہو گے جو ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ میں نے کہا کوئی صحابی ایسے نہیں تھے جو ایک دوسرے کو نہ مانتے ہو، سارے ایک دوسرے کو مانتے تھے۔ کیا یہ ماننا نہیں ہے کہ بیٹا علی کا ہے نام ابو بکر ہے؟ آواز آنی چاہیے۔ کیا یہ ماننا نہیں ہے بیٹا علی کا ہے نام عمر ہے؟ آواز آنی چاہیے۔ کیا یہ ماننا نہیں ہے کہ بیٹا علی کا ہے نام عثمان ہے؟ کیا یہ ماننا نہیں ہے بیٹی علی کی ہے زوجہ عمر ابن خطاب کی ہے؟ یہ ماننا نہیں ہے ہاتھ معاویہ کا ہے، بیعت کرنے والا ہاتھ حسنین کا ہے۔ سبحان اللہ! کیا یہ ماننا نہیں ہے؟ کیا یہ ماننا نہیں ہے؟ اور کہتے ہیں یہ لڑ جو پڑے تھے، پھر کیا ہوا؟ لڑ پڑے تو کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ان کے درمیان میں بھی تو معاملہ ہوا تھا نا۔ تو پھر یہاں بھی کہو نا کہ اگر نبی کو نہ ماننا کفر ہے، اور کہو نبی کو نہ ماننا کفر ہے، اور پھر یہ مثال پیش کرو جو ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے۔ بھئی نہ ماننے کی تو بات ہی نہیں ہے، نہ نبوت میں نہ صحابیت میں۔ ان کو لڑانے والے وہ وہی تھے جو آج علی معاویہ بھائی بھائی نعرے سے گھبراتے ہیں۔ میں نے کئی جگہ کہا ملک کے علاقوں میں کہ بھئی علی معاویہ بھائی بھائی جب ہم نعرہ لگاتے ہیں، اس میں کسی پر کوئی گالی ہے، کوئی لان تان ہے، کسی کو کوئی برا بھلا کہنا ہے؟ لیکن ایک قوم پھر بھی چڑھتی ہے۔ بھئی چڑھتے کیوں ہو؟ راز کی باتیں بتا دوں؟ وہ پھر کبھی بتا دوں، ابھی بتا دوں۔ یہ چڑھتے اس لیے ہے کہ ہمارے باپ دادا نے اتنی محنت کر کے ان کو آپس میں لڑایا، یہ پھر بھائی بھائی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہتے جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، وہ صحابہ آپس میں لڑ پڑے، اگر یہ صحیح ہے تو یہ غلط ہوں گے، اگر یہ صحیح تو یہ غلط ہوں گے۔ میں نے کہا قرآن سچا ہے، رحماء بینہم، ان کا آپس میں پیار ہے۔ تم کہتے ہو لڑائی ہے، قرآن کہتا ہے پیار ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں لڑائی کی حقیقت کیا ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ رضی اللہ ہوں گے تو یہ رضی اللہ نہیں ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ؟ میں نے کہا خود علی کا فتویٰ ہے قتلانا و قتلاہم فی الجنہ۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ اے علی،
ایک مسئلہ تو بتائیے، آپ کے لشکر کے مقتول اور معاویہ کے لشکر کے مقتول، ان کا حکم کیا ہے؟ حضرت علی نے فتویٰ دیا قتلانا و قتلہم فی الجنہ، ہمارے مقتول بھی جنت میں جائیں گے اور معاویہ کے لشکر کے مقتول بھی جنت میں جائیں گے۔ علی کا فتویٰ ہے، قاتل بھی جنتی مقتول بھی جنتی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ علی کا فتویٰ ہے نا۔ اب ان کو قتل کرنے والے ادھر والے ہوں گے اور ادھر والوں کو قتل کرنے والے ادھر والے ہوں گے، تو علی نے کیا فرمایا؟ دونوں جنتی ہیں۔ اور دوسری بات، مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال سے مشاجرات صحابہ سمجھائے، بڑی پیاری مثال سے فرماتے ہیں کہ دیکھو، کچھ آدمی جنگل میں سفر کر رہے ہیں، کچھ آدمی جنگل میں سفر کر رہے ہیں، سورج غروب ہو گیا، اذان کی آواز ان تک پہنچ گئی، آندھی، اچانک آندھی آ گئی، اندھیرا چھا گیا، اذان کی آواز پہنچ چکی تھی، آندھی آئی، اندھیرا چھا گیا، اب قبلے کا پتہ کسی کو نہیں ہے، قبلے کا پتہ کسی کو نہیں ہے، اب نماز کس طرح پڑھیں؟ کیا فرماتے ہیں علماء اکرام؟ نماز کس طرح پڑھیں؟ قبلے کا پتہ کسی کو نہیں ہے، اذان پہنچ گئی، سورج غروب ہو گیا، آندھی آ گئی، اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا، اتنا اندھیرا ہے، اب نماز پڑھیں تو کس طرف رخ کریں؟ تو علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ تحری کریں گے۔ کیا کریں گے؟ تحری۔ تحری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوچ بچار کر کے اپنے غالب گمان کو ایک جگہ روک دیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ قبلہ اس طرف ہوگا، اگرچہ وہ مشرق کی طرف رخ ہو جائے، وہاں وہ نماز پڑھے۔ اب ایک نے تحری کی، اب دوسرا اس کو تو نہیں دیکھ سکتا نا، وہ الگ تحری کرے گا، تیسرا الگ تحری کرے گا۔ یہ میری بات غور سے سماعت فرمائیں۔ ایک نے تحری کی، رخ ادھر کیا کہ قبلہ اس طرف ہوگا، دوسرے نے تحری کی، اس کا رخ ادھر ہو گیا کہ قبلہ اس طرف ہوگا، اور تیسرے نے تحری کی، اس کا رخ ادھر ہو گیا کہ قبلہ اس طرف ہوگا۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں، ایک کا رخ اس طرف ہے، ایک کا رخ اس طرف ہے، ایک کا رخ اس طرف ہے۔ اب بتاؤ نماز ایک کی ہوگی یا سب کی ہوگی؟ بولو، سب کی ہو گئی۔ مشاجرات صحابہ کو اسی مثال سے سمجھیے کہ کسی نے غالب گمان کر کے کوئی علی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کوئی طلحہ، زبیر اور ازواج رسول میں سے ام المومنین حضرت عائشہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کسی نے تحری کر کے حضرت معاویہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کوئی تحری کر کے اور خاموش بیٹھ گیا، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر۔ بظاہر تو یہ مختلف سمتوں میں نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے سمتوں کے اختلاف کے باوجود یہ سب کے سب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مقصد ان کا حق کو پہچاننا تھا، حق کا ساتھ دینا تھا۔ کسی کے گمان نے حق ادھر بتایا، کوئی ادھر ہو گیا، کسی کے گمان نے حق ادھر بتایا، ادھر ہو گیا۔ اب یہ جو مرزا ثانی ہے نا، سمجھ رہے ہو، میں تو اس کو جہنمی کہتا ہوں۔ مرزا ثانی، اس سے کوئی سوال کرتا ہے، کہتے حضرت آپ کس فرقے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ اب ذرا جواب سماعت فرمائیں، آپ کس فرقے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے میں سب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں کیونکہ سب کو میں مسلمان سمجھتا ہوں، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، یہ سارے ملا سلا کے کہتا ہے میں سب کو کیا سمجھتا ہوں؟ مسلمان سمجھتا ہوں، اور سب کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ اب ذرا توجہ میری طرف رہے،
दोनों बातों को जरा जमा करो। मेरे नजदीक शिया सुन्नी दोनों मुसलमान, वो कहता है, और ये एक दूसरे को क्या कहते हैं? काफिर कहते हैं। इसलिए एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। और मेरे नजदीक दोनों मुसलमान हैं, मैं दोनों के पीछे नमाज पढ़ता हूं। अब जरा इन दो को देखिए, शिया और सुन्नी को। कहते हैं ये दोनों मुसलमान हैं, मैं दोनों के पीछे नमाज पढ़ता हूं। तवज्जो रहे, हदीस मुबारक है मिशकात शरीफ में कि अगर कोई मुसलमान को काफिर कहेगा वो खुद काफिर हो जाएगा। ऐसे ही है ना, अगर किसी को काफिर कहेगा, अगर वाकई वो काफिर है तो ठीक, मगर ना वो फतवा पलट कर उसके ऊपर आ जाएगी, कहने वाले के ऊपर। अब ये कहता है मेरे नजदीक शिया सुन्नी दोनों मुसलमान, फिर साथ में ये भी कहता है ये एक दूसरे को काफिर भी कहते हैं। जब ये उनको काफिर कहते हैं तो इसके नजदीक जब ये मुसलमान है तो ये काफिर हो गए। फिर इन्होंने पलट कर इनको भी काफिर कहा तो वो भी हो गए ना। ये कहते हैं उन काफिरों के पीछे मैं फिर भी नमाज पढ़ता, उनके पीछे फिर भी। ये क्या तरीका है? कहते जी सुन्नी कहते हैं शिया गलत, शिया कहते हैं सुन्नी गलत। सुन्नियों के उलमा इन्हीं के यहां मोतबर हैं, शियों के यहां नहीं। और शियों के उलमा उन्हीं के यहां मोतबर हैं, सुन्नियों के यहां नहीं। ये कहते हैं वो गलत, वो कहते हैं ये गलत। ये दलील है दोनों के गलत होने की, इसलिए आओ मेरे पीछे आ जाओ। ये दावत देता वाह जी वाह। ये कहते हैं वो गलत, वो कहते हैं ये गलत। ये दलील है दोनों के गलत होने की। मैंने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का फतवा था फिरौन गलत, और फिरौन का फतवा था मूसा गलत, ऐसे ही था। अब ये कहते हैं वो गलत, वो कहते हैं ये गलत। क्या ये दोनों के गलत होने की दलील बन सकता है? समझ रहे हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो अफराद थे वो फिरौन वालों के यहां मोतबर थे, और फिरौन वालों के जो अफराद थे वो हजरत मूसा वालों के यहां मोतबर थे नहीं थे ना। इनके लोग इनके यहां मोतबर, इनके लोग इनके यहां मोतबर। ये कहते हैं वो गलत, वो कहते हैं ये गलत। ये दोनों के गलत होने की दलील बन सकता है? लेकिन ये तो बना रहा है। कहते हैं ये कहते हैं वो गलत, वो कहते हैं ये गलत, लिहाजा दोनों गलत, तो मेरे पीछे आ जाओ। तुम किसके पीछे आ जाओ? मेरे पीछे आ जाओ। सुनो, सहाबा सहाबा हैं, सहाबा पे किसी को तनकीद करने की इजाजत नहीं है। सहाबा पे किसी को तनकीद करने की इजाजत नहीं है। और जब सुलह हो गई, हजरत हसन ने बैयत की, हजरत हुसैन ने बैयत की। सुलह के बाद जो लड़ाई की बात करे और झगड़े की बातें दोहराता रहे, उसको क्या कहते हो? क्या कहते हो? शैतान कहते हो। भाई हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया की लड़ाई हो गई, तुम्हारे बाप दादा ने लड़वाया, बिल आखिर हजरत हसन हुसैन ने बैयत करके हमेशा के लिए सुलह कर दी, तो बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। अब सुलह के बाद अगर कोई लड़ाई की बात करे, हजरत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, और अल्लामा खालिद महमूद पीएचडी लंदन रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि वो फरमाया करते थे, अगर कोई आपके सामने ये बात छेड़े हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया की लड़ाई हो गई, आपने एक जवाब याद कर लेना है। आप उसे कहें कि फिर क्या हुआ? हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया की लड़ाई हो गई, फिर क्या हुआ? कहते हैं फिर हंगामा हुआ। अच्छा हंगामा हुआ, फिर क्या हुआ? कहते फिर हालात खराब हो गए। अच्छा हालात खराब हो गए, फिर क्या हुआ? कहते हैं बड़ी जंग हुई। अच्छा बड़ी जंग हुई, बहुत बड़ी जंग हुई। अच्छा फिर क्या हुआ? कहते हैं बड़ा खून खराबा हुआ। अच्छा फिर क्या हुआ? बात समझ आई कि नहीं आई? ये ऐसा जवाब है, ये ऐसा जवाब है। सबसे पहली बात ये कि अगले की हवा निकालो। जब वो बात बना बना के करते हैं ना, हजरत अली हजरत अमीर मुआविया की लड़ाई हो गई और ये होगा वो होगा, आप उसमें फिर क्या होगा? क्योंकि हवा ही निकल जाएगी।
یعنی اس میں کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا. پھر کیا ہوا بھئی؟ پھر کیا ہوا؟ ایک طرح کا جواب بھی ہے اور ایک طرح کا پھر سوال بھی ہے. لڑائی تو ہو گئی, لڑائی ہو جانے کے بعد پھر ہوا کیا؟ سوال تو ہے نا. کہتے ہیں ہنگامہ ہوا, بھئی پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں لڑائی ہو گئی, پھر کیا ہوا؟